على الفلاح نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جو کویسچن ہمارا جو ہے جس پہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں، شاید اس پہ ہمیں کچھ پارٹس میں ویڈیوز بنانی پڑیں، اس لیے کہ یہ ایک بہت سینسیٹیو پہلو ہے، ایک بہت سینسیٹیو ٹاپک ہے جو اکثر لوگوں نے کویسچن اس کے بارے میں پوچھے، اور وہ یہ ہے کہ بچیوں کی تربیت کس طرح سے کی جائے. اسلام میں بیٹے کو اگر نعمت کہا گیا تو بیٹی کو رحمت کہا گیا، یعنی بیٹی بھی اتنی ہی ضروری، اتنی ہی پیاری ہے جتنا کہ بیٹا پیارا ہے. دونوں کی طرف سے، مطلب اللہ خود فرماتا ہے قرآن پاک میں کہ کسی کو میں نے بیٹے عطا کیے، کسی کو بیٹیاں عطا کی، اور کسی کو دونوں دے دی ہے، اور کسی کو کوئی اولاد نہ دی، بانجھ رکھا. یہ اللہ کے فیصلے ہیں، اس میں ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر بیٹی کو رحمت رکھا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص نے اپنی 3 بیٹیوں کی تربیت اس طرح سے کی کہ انہیں اسلام کے پورے اصولوں یعنی قواعد و ضوابط سکھائے اور ان کی پرورش کی اور ان کی اچھی جگہ شادیاں کی، وہ میرے ساتھ قیامت کے دن یوں ہوگا. یعنی بالکل اس طرح سے کہ دونوں انگلیاں ملی ہوئی ہوگی اور اس میں کوئی فاصلہ نہیں ہوگا. اسی طرح مطلب اسلام میں ہم اس میں قرآن میں، حدیث میں ہم بہت ساری چیزوں کو پڑھتے ہیں، بہت ساری چیزوں کو پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس باپ کے لیے، اس ماں کے لیے کتنی آسانیاں رکھی جو کہ بیٹی جہاں پیدا ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ایک رحمت ہے، اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہے. اب جب وہ ایک رحمت ہمارے گھر آ جاتی ہے تو سب سے پہلے اس کے ساتھ جو سب سے مطلب سننا پڑتا ہے اس کو، اگر ہم جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں تو دادا دادی، نانا نانی یا جو بھی رشتہ دار احباب کی عورتیں جو ہیں وہ رہتی ہیں، تو سب سے پہلے بیٹی کو سننا پڑتا ہے کہ اس نے اگلے گھر جانا ہے، یعنی اس کی اس گھر میں کوئی جگہ نہیں، اس نے اگلے گھر جانا ہے، اور اگلے گھر جانے کے بعد اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا، یہ معاملہ ہوگا، یہ معاملہ ہوگا. اب وہ ایک بچی جو ہے وہ اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشوں کے ساتھ پرورش پا رہی ہے، اس کو صبح و شام میں کئی دفعہ یہ بات سننی پڑتی ہے، اور کسی نہ کسی کے منہ سے سننی پڑتی ہے. اگر ماں اس کو تربیت دے رہی ہے تو مطلب تعلیم دلوا رہا ہے ماں باپ، تو سننا پڑتا ہے کہ اس نے تو اگلے گھر جانا ہے، اس کے پڑھنے کا فائدہ، اس نے تو اگلے گھر جانا ہے، اس کو وہ تمیز سکھاؤ، اس نے اگلے گھر جانا ہے، اس کو بولنا سکھاؤ. یعنی اتنی زیادہ باتیں اگلے گھر جانے پہ کی جاتی ہیں کہ وہ بچی کے احساسات، اس کی خواہشات، اس کی جو انر جو اس کے وہ ہوتی ہے، ایک سیٹسفیکشن ہوتی ہے اپنے گھر کی، اپنے پیار کی، اپنے ماں باپ کی، وہ اس سے چھین لی جاتی ہے، بچپن سے ہی چھین لی جاتی ہے. اب کیا ہوتا ہے، ساتھ ہی کہا جاتا ہے کہ ساسیں اس طرح نہیں کرتی، نندیں اس طرح نہیں کرتی، فلاں اس طرح نہیں کرتا، فلاں اس طرح نہیں کرتا. اب اس کے چھوٹے سے دماغ میں ساس، سسر، نندوں اور جو سسرال والے ہیں یا شوہر کے خلاف اس کے دل میں ایک پودے کی طرح، یعنی ایک جس طرح بیج بو دیا جاتا ہے، اس طرح سے ایک چیز بڑھنی شروع ہو جاتی ہے، ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ ساس بھی خراب ہے، نندیں بھی خراب ہیں، جو بھی مطلب سسرال والے ہیں وہ خراب ہوتے ہیں، اور وہ لڑکی کو لے جاتے ہیں اور مطلب اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے. اسلام میں ریپوٹیشن کی بہت اہمیت ہے، یعنی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بار بار کچھ چیزوں کا ذکر کیا، بار بار، یعنی جیسے حضرت آدم اور ابلیس کا واقعہ ہے تو اس کو کئی دفعہ دہرایا، جیسے حضرت موسیٰ کے واقعات ہیں ان کو کئی دفعہ دہرایا گیا. ریپیٹ اس لیے کیا جاتا ہے کہ اس کو یاد رہے، کہ ہمیں یاد رہے کہ ہم نے کس طرح سے اپنے آپ کو اسلام کی طرف راغب کرنا ہے، اور ان چیزوں سے ہم عبرت پکڑیں. اب کیا ہوتا ہے کہ جب یہی ریپیٹ ہم بچی کے دماغ میں ڈالتے چلے جاتے ہیں تو وہ بچی جو ہے وہ اپنے آپ کو انسیکیور فیل کرنے لگ جاتی، یعنی گھر والے تو یہ سنانے کے عادی ہیں،
اور اسی طرح سے جب وہ سسرال میں جاتی ہے تو سسرال میں جانے سے پہلے ہی اس کو یہ احساس ہو چکا ہوتا ہے کہ میرے ماں باپ سے ہٹ کے جب میں وہاں جاؤں گی تو میں نے ان کے ساتھ نہیں رہنا، میں نے ان کے ساتھ یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ اپنا مائنڈ سیٹ اپ بنا چکی ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے اپنی بیٹی کو اپنے گھر میں، اپنی ماں کے گھر میں، اپنے باپ کے گھر میں، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ایک احساس دے سیکیورٹی کا، ایک احساس دے کہ وہ جب تک ہمارے پاس ہے وہ بہت زیادہ سیکیور ہے اور وہ اپنی لائف کو پوری طرح انجوائے کرے گی۔ جب جانا ہوگا وہ اللہ کا حکم ہے، جانا ہے، شادی بھی ہونی ہے، اللہ کا حکم ہے، تو جیسے ماں باپ یہاں پہ چھوڑ کے جا رہی ہے ویسے ہی انشاءاللہ اس کو ملیں گے۔ اب جب اس کے ذہن میں غلط نہیں ہوگا تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں بھی محبت ڈالے گا۔ وہ ایک جو مطلب نفرت یہ لے کے جائے گی تو ظاہر ہے آگے سے بھی نفرت کی امید ہو جاتی ہے۔ تو ایک محبت کا احساس، ایک سیکیورٹی کا احساس، اس کو اپنی لائف پوری طرح جینے دیں، اپنے گھر میں اپنی لائف پوری طرح جینے دیں، اور اس کوشش یہ کریں کہ اپنی بچی کو وہ احساس دیں، سیکیورٹی کا احساس دیں، اس کو تعلیم دلوائیں، اس کو تربیت اس کی کریں، ہر چیز اس کے ساتھ کریں۔ اگلے گھر جانا ہے تو وہ بعد کی بات ہے، جب جانا ہوگا اللہ تعالیٰ نے جو وقت لکھا ہوا ہے اس وقت کے حساب سے اللہ تعالیٰ خود اس کے لیے اسباب وسیلے سب بنا دے گا، سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ بہترین سبب، بہترین وسیلے عطا کرے گا۔ اس لیے اپنی بیٹیوں کو یہ احساس دیں کہ وہ جتنی دیر اپنے ماں باپ کے پاس ہیں ان کو وہ پوری لائف انجوائے کرنے کا موقع دیں، خوشیاں دیں، اتنی خوشیاں دیں، اتنا پیار دیں کہ ان بچیوں کو کسی دوسرے کی طرف دیکھنے کی ضرورت محسوس نہ ہو، اس پیار کو کسی اور کی طرف جا کر ڈھونڈنے کی ضرورت محسوس نہ ہو۔ وہی بچیاں باہر جا کر پیار کو تلاش کرتی ہیں جن کے گھروں میں ان کو وہ پیار، وہ سیکیورٹی، وہ احساس تحفظ نہیں دیا جاتا۔ کہیں نہ کہیں کمی ہوتی ہے تو بچی باہر جاتی ہے اور اس سے غلط باتیں سرزد ہو جاتی ہیں، جن کا خمیازہ ماں باپ کو بھی بھگتنا پڑتا ہے، اس بچی کو بھی بھگتنا پڑتا ہے۔ اس لیے کوشش یہ کریں کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اپنی بچی کو احساس سیکیورٹی دیں۔ يا للفلاح